سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ 1445 ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی 18ویں 18 تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد السلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18 18 اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے عاشقان رسول کو ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرا نام محمد طیب اتاری ہے، اسپین کے شہر بادالون سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سوال یہ عرض ہے کہ دین کے کام کرنے والے کو کتنا مسکرانا چاہیے، اور جو نہیں مسکراتا تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دنیاوی کام کرنے والے تو مسکراتے ہیں، اس لیے آپ نے شاید دنیاوی کام والوں کو ساتھ نہیں لیا، کیونکہ وہ جو تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین، دکان پر گاہک آتا ہے تو واقعی مسکراتے ہیں، ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، چکنی چپڑی، اور اس کو اپنی ترکیب میں لے لیتے ہیں، مگر دین کا کام کرنے والے شاید اس میں کمزور پائے جاتے ہیں۔ اب مسکرانا دراصل ایک تو تکلف سے ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کر کے مسکرائے، لیکن بعض اوقات یہ کہ بلکہ اکثر یہ کہ یہ فطری طور پر کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسکراتے رہتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں، تو اللہ کریم مسکرانے کی سعادت بخشے۔ ایک صحابی کا تو قول ہے یہ کہ میں جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں میری طرف مسکرا کر دیکھا، میں مسکراتا ہی پایا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو کافی تھے۔ ام درداء رضی اللہ عنہ صحابیہ، انہوں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے جب کہا کہ آپ مسکراتے بہت ہیں تو ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مسکراتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافی مسکراتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک جو نام ہے نا، ان میں ایک مبارک نام ہے المتبسم۔ متبسم کے معنی ہے تبسم کرنے والا، تبسم مانے مسکرانا۔ تو یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی مسکرانے والا اور کام بھی مسکرانا، تو ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے، جبکہ ہم سنت کی نیت سے مسکرائیں گے ثواب بھی ملے گا۔ اب یہاں بس ہے کہ بعض اوقات ذاتی مفاد بھی ہوتا ہے مسکرانے کا، جیسے تاجر، بزنس مین مسکراتے ہیں تو گاہک کو، یا دیگر دنیاوی معاملات میں بھی لوگ بعض اوقات کوئی کام نکلوانا ہوتا تو مسکراتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر وہ کام جائز ہے اور مسکراتے ہیں اور اس کا مسکرانا کسی شر کی بنیاد پر نہیں ہوتا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بزنس مین میں مسکراتا ہے گاہک کو ترکیب میں لینے کے لیے، اور بنیاد شر یا دھوکہ وغیرہ نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، تو حرج بھی نہیں ہے ظاہر۔
تو بہرحال ہے کہ مبلغ کو تو ہر وقت مسکراتے رہیں تو اچھا ہے. جب بھی کسی کو انفرادی کوشش کریں گے منہ چڑھا کے منہ پھلا کے ڈانٹنے والے انداز میں تو کہاں وہ ترکیب میں آئے گا. یہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مشکل تو ہے کہ انداز گفتگو میں جارحیت زیادہ ہوتی ہے. کیوں کیا یہ کتنی بار منع کیا تھا؟ یہ انداز ہے ہمارا، یہ جارحانہ انداز کہلاتا ہے. اور جو تقریباً ہر فرد احتیاطاً نہیں کہتا میں، ہر فرد نہیں ہوتا ایسا، لیکن ایک تعداد ہے جو ہماری گفتگو کا انداز یہی ہوتا ہے. آپ اگر کیوں کیا 100 بار منع کیا تھا تم کو، پہلے بھی تو بولا تھا، باز نہیں آتے یار، مانتے ہی نہیں ہو، سنتے ہی نہیں ہو. تو یہ انداز جو ہے نا، یہ شاید بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتا ہے، اگلے کو مطلب دل پہ لے لیتا ہے. اس لیے اگر نرم انداز ہو کہ آپ یوں کرتے تو زیادہ اچھا تھا. چلو یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ پہلے بھی درخواست ڈالی تھی، اس درخواست پر نظر ثانی کر دیجئے اور یہ کام کر لیجئے. لیکن ہم نے متبادل میں سینٹنس عرض کر رہا ہوں، لیکن اب میں بھی ظاہر ہے کہہ سکتا ہوں. یہ جب بولنے پر بندہ آتا ہے تو اس وقت احساس نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی، اور انداز وہی جارحانہ ہو جاتا ہے. تو مبلغانہ انداز ہو، حکیمانہ انداز ہو، تو مصلحانہ انداز ہو، اصلاح کرنے والا، تو یہ زیادہ مفید اور کارگر ہوتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک خادم النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 سال خدمت اقدس میں رہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ کبھی ڈانٹا 10 سال کے عرصے میں، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ وہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریم. تو اللہ کرے ہم بھی مسکرانا سیکھ جائیں. آپ مسکرا کر دعوت دیں گے، آپ کی دعوت جلدی لوگ قبول کریں گے، جلدی نیکی کی طرف آئیں گے. سپاٹ چہرہ ہوگا، منہ پھولا ہوا ہوگا، عام طور پہ ہوتا ہے، مطلب نو لفٹ کی عادت ہوگی. ایک دوست ہے تو اسی دوست کے ساتھ گفتگو جاری ہے، دوسرے دوست کو تو گھاس بھی نہیں ڈالتے. اور اگر کوئی تیسرا مل گیا، دو چل رہے تو دو ہی یوں کر کے دوست چل رہے ہوتے، تیسرا بیچارہ کب تک پیچھے پالتو کی طرح آئے گا، وہ گلی بدل دے گا، یا اگر رہے گا اپنی مجبوری سے تو آپ سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کی دعوت زیادہ اثر قبول نہیں کرے گی. تو مبلغ کو چاہیے کہ کسی ایک کا ہو کر نہ رہ جائے. مبلغ یہ کسی ایک کا، جو میں نے دیکھا ہے ایکٹیو مبلغ ہوتے ہیں نا، ان کا میں نے کوئی صاحب بیسٹ فرینڈ عام طور پہ نوٹ نہیں کیا، جو ہر وقت مطلب اس کے ساتھ دم کی طرح پیچھے گھومتا رہے. وہ مطلب اپنے طور پر یہ کام کریں گے. اور جو پاورفل مبلغ ہوگا، بہت سلجھا ہوا منجھا ہوا، تو اس کے کئی ارد گرد جو ہوں گے سب یہ سمجھیں گے کہ یار ان کی توجہ میری طرف زیادہ ہے، سب سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں. اب یہ خوبی جو ہے نا، یہ تو لاکھوں میں کسی کو ملے. ایسا فرد جو ہے نا کام بہت کر جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو ایک کا، دو کا، تین کا، بعض اوقات فرینڈ سرکل آپ کے بھی بنے ہوں گے، گروپ بنے ہوں گے، تو پھر آپ بولے یار کام نہیں اٹھتا، کام نہیں اٹھتا. کام کہاں سے اٹھے گا؟ آپ تھوڑا اپنے چادر سے باہر نکلیں گے تو کام ہوگا نا. میرے کتنے دوست ہیں بیسٹ فرینڈ جس کو آپ بول سکتے ہیں، میرے بیسٹ فرینڈ تو یہ باہر سے آئے ہوئے. الحمدللہ روئے زمین پر لاکھوں یا کروڑوں میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اسی طرح جو بھی کام کرنے والا ہوگا وہ ان کے بیسٹ فرینڈ، اگرچہ بعض اوقات ہوتا ہے کسی ایک سے دل زیادہ ٹکتا ہے، زیادہ لگتا ہے آدمی کا دل. اس میں انسان مجبور ہوتا ہے کہ بعض اس کی خوبیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض اپنی ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، تو محبت کے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس میں للہیت ہو، اللہ کے لیے ہو. لیکن جو میں نے انداز کے عوام میں جس انداز سے یہ ہمارے بعض اسلامی بھائی مبلغین بے احتیاطیوں کے ساتھ وہ دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اگر ڈیپ جاؤ تو دوستی بھی دنیا ہی ہوتی ہے، دینی نہیں ہوتی. دنیاوی کیا، یہ مطلب اس کی باتیں لچھے دار ہوتی ہیں، چٹکلے سناتا ہے، ہنسی مذاق والا ہوتا ہے دوست، یا پیسے والا ہے تو دوستی ہو گئی، یا اپنی عمر کچھ اور اس کی عمر میں وہ چھوٹا ہے، امرد ہے، بیوٹیفل ہے، تو اس سے دوستی ہو جاتی ہے. یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے.
یا خرچہ اپنے اوپر کرتا رہتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں دوستیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں. تو ایسے لوگ میں نے نوٹ کیا ہے کام عام طور پر نہیں کر رہے ہوتے. یہ ہوتے ہیں کہ گیدرنگ ہوتے ہیں, نظر آئیں گے, گیدرنگ بیٹھے ہوں گے, گھنٹوں بیٹھے ہوں گے, سن رہے ہوں گے. یہ نہیں کہ برابر والے سے ماشاء اللہ کہاں سے تشریف ہے, آج پہلی بار دیکھا, آئندہ جمعرات کو اجتماع میں یہ ہفتے کو آپ کہاں ملیں گے مجھے, اس طرح کا نہیں کرتے ہوتے. اس طرح کی صحیح نا, یہ میں نے جو انداز بتایا نا کہ نئے کو پوچھنا, اس کو پروٹوکول دینا, اس کو محبت دینا, اور تاکہ اس کو حاجی مشتاق نے مجھے بتایا کہ میں پہلی بار آیا تھا. حاجی مشتاق جو رکن اپنے نگران شورا پہلے مشہور بلبل روزہ رسول, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں جب پہلی بار آیا تھا جمعرات کو گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا اولین مرکز میں, تو جس طرح جلسہ ختم ہوتا ہے, جلسہ جیسے ختم ہو گیا لوگ منہ اٹھا جدھر پھر چل دیے دروازوں کی طرف. ایک کوئی تھے استائی بھائی, وہ مجھ سے اتنا اچھی طرح ملے کہ میں تو حیران رہ گیا کہ جیسے مجھے پرانے جانتے ہوں. حالانکہ پرانے جانتے نہیں تھے. ان سے ملنے کے بعد میرے کو ذہن میں آیا کہ یار مجھے تو یہاں دوبارہ بھی آنا چاہیے. اسی محبت انہوں نے دی مجھے, تو بولا میں دوبارہ آیا. اور یوں یہ حاجی مشتاق ہمارے یہاں جم گئے, اور الحمدللہ آج مزار میں انشاءاللہ موج کر رہے ہوں گے. کتنا دیکھو آج بھی ان کا ہم نے ذکر خیر کیا نا, بھلائی کے ساتھ تذکرہ کیا. تو ایک مسکراہٹ آپ کی, ایک ملنساری بھرا محتاط انداز, یہ کسی کی نسلوں کو آقا کے قدموں میں ڈال سکتا ہے. اور آپ کی ایک بے رخی اور عدم مسکراہٹ, نہ مسکرانا یا نہ مطلب کسی کو لفٹ دینا, اپنی بس اپنی دھن میں دوستوں کے ساتھ ایک دوست کے ساتھ لگے ہوئے, اس طرح کی بے رخی کا انداز جو ہوگا وہ کسی کی نسلیں برباد کر سکتا ہے. اگر وہ آپ سے پہلی بار آیا ہے, وہ سن کے آیا ہے کہ یہاں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, اور اگر وہ بدظن ہو کر چلا گیا اور کسی اور نے بالفرض ہاتھ رکھ دیا اس پر اور وہاں نکل گیا, جو ابھی تو بالکل خالی ہے نا, تو وہ کوری تختی ہے, جو لکھو اس پہ لکھ جائے گا, تو یہ کہیں اور نکل جائے گا. اس طرح کے بھی بعض دل خراش واقعات ہیں میرے پاس. متاثر آپ نے کیا ہوتا ہے اپنے بیان سے, کمائی کوئی اور کھا جاتا ہے, بالکل ہے. تو اللہ پاک رحم کرے اور اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, ملنسار بن جائیے, اور کسی ایک کے ہونے کے بجائے آپ سب کے ہو جائیے. آپ دیکھیں آپ کی دعوت اسلامی کو پر لگ جائیں گے, مدینہ کی طرف اڑ جائے گی انشاءاللہ. اتنا کام مل جائے گا آپ کو, آپ سنبھال نہیں سکیں گے. اتنے لوگوں کی اصلاح ہوگی, اتنے نمازی بڑھیں گے, فکر نہیں ہے, نمازی بڑھنے دو, ہم دوسری مسجدیں بنائیں گے, مسجدیں بڑھ جائیں گی, یہی نا, مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ. اپنی مجلس خدام المساجد موجود ہے, آپ بھریں تو صحیح انشاءاللہ. اس طرح میں نے جو 2-4 مدنی پھول دیے, اس پر عمل کریں گے تو آپ کے ملکوں میں کام اٹھ جائے گا. اکثر یہ شکایت ہوتی ہے ہمارے یہاں کام نہیں ہوتا, حالات یہ ہوتے ہیں, لوگ بہت بزی لائف ہے. میں کہتا ہوں باہر ملکوں میں جتنا ٹائم ہوتا نا, اتنا ہمارے یہاں شاید نہیں ہوتا ہوگا. ڈیوٹی کتنی ہے, 8 گھنٹے, 16 گھنٹے کیا کرتے ہو؟ ہم کپڑے دھونے پڑتے ہیں, کھانا پکانا پڑتا ہے, پرچیزنگ کرنی پڑتی ہے. تو باہر ملکوں میں بھی تو گھماؤں نا, روز کتنے کپڑے دھوتے ہیں آپ, ڈرائی کلیننگ کس کے لیے, کتنا پکاتے ہیں آپ روز پرچیزنگ کتنی کرتے ہیں, مجھے پتا ہے کیا کیا پرچیزنگ آپ روز کر رہے ہوتے. ایک جنرل بات کرتا ہوں, کون روز پرچیزنگ کرتا ہے؟ فریج کیا کے لیے رکھا ہوا ہے, ایک وقت میں پکا لیتے ہیں, بار بار نکال کے گرم کر کے کھاتے رہتے ہیں, مجھے سب پتہ ہے. بہت سارا کچھ ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے باہر ملک والوں کے لیے. اگر اس ٹائم کو مینیج کر کے اس کا اچھا استعمال کریں. ہمارے یہاں آپ یہاں ہوں گے تو جن کے یار میرے بال بچے ہیں, میری بوڑھی ماں ہے, تو میرا بوڑھا باپ ہے, تو بڑی بہن بیوہ ہمارے ساتھ رہتی ہے, یہ کام وہ کام, یہ واقعی یہاں یہ کام ہوتے ہیں. وہاں آپ ایک تعداد ہے جو چھڑے کے بعد ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے, نہ بال ہے نہ بچہ ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. ڈیوٹی ہے, پیسے کمانے ہیں, کھانے کے ٹائم پہ کھا لینا ہے, باقی انجوائے کے لیے سامان بہت ہے وہاں. اللہ ان انجوائے کے غلط سامان سے ہم کو بچائے. تو آپ بہت کام کر سکتے ہیں, اب یہ ذہن سے نکال دیں. آپ مدنی کافروں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جن دنوں ہم نکلے تھے دعوت اسلامی کے, جن میں آپ میں تو کوئی بھی نہیں تھا نا, جب نکلے تھے اس وقت کیا تھا, لوگ حیرت کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا. اللہ کا کرم ہے, کام کرنے سے ہوتا ہے. جب کرنے کے لیے
قدم اٹھائیں گے اچھی نیت سے اللہ پاک منزل تک پہنچائے گا. السعی منی والاتمام من اللہ, کہ کوشش کرنا میرا کام ہے, تکمیل کمپلیٹ کرنا اللہ پاک کا کام ہے. تو آپ ہمت کریں, آپ کے ملکوں میں انشاءاللہ سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی, نمازیوں کی قطاریں لگ جائیں گی انشاءاللہ, اور نیکیوں کا دور دور ہوگا, خاندان کے خاندان انشاءاللہ آپ کی کوششوں سے نیکی کے راستے پر آ جائیں گے. آپ کرنے والے بنے. بعض ملکوں میں کام اچھا ہو رہا ہوتا ہے, کیا کہ بعض سلجھے ہوئے سمجھدار قسم کے عیسائی بھائی آگے آ جاتے ہیں, وہ سنبھالتے ہیں, کام بڑھتا چلا جاتا ہے. بعض ملکوں میں ٹھپ ہوتا ہے, تو وہ شاید یہ کہ وہ تھوڑا دوستیوں کا, ایک تو میں نے پہلے بتایا یہ ہوتا ہے, یا پھر یہ آپس میں لڑتے ہیں. بعض ذمہ دار ہوتا ہے لیکن غسیلہ ہوتا ہے, تو کیا وہ غصہ, چڑچڑاپن, پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, اس کی غلطیاں نکالنا, سب کے سامنے اس کو ٹوکنا, جھاڑنا, جھڑکنا, یہ ہوتا ہے. مطلب یہاں بھی ہوتا ہے, باہر ملکوں میں بھی ہوتا ہے. تو جہاں اس طرح کا ماحول ہوگا نا کھینچمتانی کا, تو وہاں کام اٹھتا نہیں ہے. بس وہ ان من 3.5 رہتے ہیں, اور بیچارے یہ پھر فریادیں کرتے ہیں, مجلس کو لکھتے ہیں ہمارا کام اٹھتا نہیں ہے, لوگ ہمارے قریب نہیں آتے, بات نہیں سنتے, بہت بزی ہیں, بہت بگڑے ہوئے ہیں. ارے تو سدھر جا, سارے سدھر جائیں گے. یا نا ہم سب کو بگڑا ہوا کہتے ہیں, اپنے کو نہیں دیکھتے کہ میں کتنا سدھرا ہوں, ہے نا. یہ انگلی اٹھائی, یہ 3 انگلی آپ کو, اس کو دیکھ, یہ 3 انگلیاں کہہ رہی ہے اپنے کو دیکھ. اس 3 انگلیوں کا میسج ہے کہ دوسرے کو دیکھنے کے بجائے اپنے کو دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جب اپنے کو دیکھنا شروع کریں گے نا, تو انشاءاللہ بہت کچھ اپنے اندر نظر آئے گا جس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جن میں وقت کے ساتھ ساتھ دنوں میں بھی گنجائش ہے. سیٹرڈے اور سنڈے تو بہت سارے ممالک کے اندر ویکینڈ ہی ہوتا ہے اور ٹھیک چھٹی ہوتی ہے. تو اگر اس کو بھی یوٹیلائز کیا جائے, اور جیسے امیر رسول نے فرمایا وقت دینا, کیونکہ وقت اصل بہت مین یہ چیز ہی وقت ہے. قابلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, جذبہ بھی ہے, کڑن بھی ہے, ماشاءاللہ یہ سب کچھ ہے, مگر اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو جب وقت نہیں ہوگا, وقت ہوتا ہے نا تو یہ چیزیں ویسے کرتے کرتے آ جاتی ہیں. لیکن اگر ایک شخص کے پاس یہ سب کچھ ہو مگر وقت ہی نہ ہو, اور وقت ہی نہ دے سکتا ہو, تو عمومی طور پر جنرلی زیادہ بینیفٹس نہیں ہو سکتے. اگر ہم تھوڑا سا موٹیویٹ کریں گے, سب سے پہلے خود کو تیار کرنا ہوتا ہے. یہ ایک بات ہمیشہ یاد, ہم سب سے پہلے ہم خود کو تیار کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جب تیار کر چکے کہ انشاءاللہ تعالی ہم وقت دیں گے, تو اللہ پاک کی رحمت سے پھر ساتھ ساتھ اسلامی بھائی بھی آنا اور چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ کاروان یعنی قافلے انہی کے پیچھے چلتے ہیں جن میں تنہا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے. جو تنہا چلنے کا حوصلہ نہیں رکھتے, ان کے پیچھے کاروان جو ان کے پیچھے قافلے چلا بھی نہیں کرتے. تو ہم چلیں, اللہ پاک نے چاہا تو اسلامی بھائی بھی ہمت کریں گے. جب وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اتنا قربانی دے رہے ہیں, کمپرومائز کر رہے ہیں, سیکریفائز کر رہے ہیں, اور مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں, دیگر دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں, مسجد کو آباد کرنے میں وقت دے رہے ہیں, الحمدللہ آپ کو دیکھ کر بھی کئی اسلامی بھائی اپنے وقت کو دینا شروع کر دیں گے, کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی ملک میں آپ جو وقت دے سکتے ہیں, یا اسی ایریا میں جب آپ وقت دے سکتے ہیں, تو وائی ناٹ می. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اللہ پاک نے چاہا تو. تو جو آپ کی چھٹیوں کے دن ہیں ان کو بھی کائنڈلی ضرور یوٹیلائز کیجیے. مل کر ساتھ رہتے ہیں نا, اپنے جو قریب ہیں نا ان پر بھی انفرادی کوشش ہو کہ یہ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. پھر یہ کہ ان میں باریاں تقسیم ہوتی ہیں, کھانا ایک آدمی نہیں پکائے گا روز کا, یہ مل جل کے باریاں. جیسے اگر کسی کی 3 بہو ہیں تو یہ تینوں بہو مل کر پکائیں گے تو یہ کڑچے اچھالیں گے. تو ان کی باریاں ہوتی ہیں کہ 2 دن یہ پکائے گی, 3 دن یہ پکائے گی, 2 دن یہ. بس دھونا تو ماسیاں کر رہی ہوتی ہیں آج کل عموماً گھرانوں میں. تاہم یہ کہ یہ دھونا, یہ سب باریاں تقسیم میں ٹائم سب کو ملتا ہے, کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. میں اپنے گھر کا واحد کفیل, جب میں نکلا دعوت اسلامی کو لے کر, میرے بچے چھوٹے تھے اور میں واحد کفیل کمانے والا ایک تھا گھر کا. میرے گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا. حاجی رضا تو پتہ نہیں پیدا بھی ہوئے تھے یا نہیں, یا بہت چھوٹے ہوں گے, دودھ پیتے بچے ہوں گے. ان کی عمر 40 سے اوپر ہے. دعوت اسلامی کو بھی 41 سال ہوئے. جتنی عمر سمجھو دعوت اسلامی کی, حاجی رضا کی اتنی عمر. ایک بچی تھی میری, اس 3-4 سال کی ہوگی اس وقت. تو
इनकी अम्मी 2 बहनें मेरे साथ थी, अब इनकी वफात हो गई कफील में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शहर व शहर जाता था, घर में मेरा फुल कोऑपरेट था, कभी कोई नहीं बोलता था कि घर से क्यों बाहर या लेट क्यों आ रहे हो, तो फुला अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ मुझे घर से ताउन हुआ और मैं मतलब यानी कि आपके सामने खुद कफील, घर का कमाने वाला एक, घर का सरपरस्त एक होकर बावजूद मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब ये शहर व शहर गली गली घूम सकता हूँ, आप तो फिर भी आप भी कर सकते हैं। मतलब कि बस जज्बा होना चाहिए, दर्द हो, कुड़न हो, लगन हो कि बस ये करना है मुझे। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जब बंदा जहन बना लेता है कि मुझे करना है, कुछ भी हो जाए तो कर ही लेता है ना। तो आप भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ काम की कमज़ोरी है वहाँ नया अज़्म हौसला लेकर आप आगे बढ़ेंगे। ये कमज़ोरी वो कमज़ोरी मैं दूर करूँगा, फुला जगह दर्स देने वाला नहीं मिल रहा, क्या है मैं दूंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-2, 3-3 दर्स देता था एक वक्त था, और आए दिन या रोज़ कभी फजर में बयान, कभी जोर में बयान, असर में बयान, हर नमाज के बाद मैंने बयानात किए। एक दौर में जो मैं अपना, जब न सिक्योरिटी इशू था, काम भी नया नया था, हर जगह जाना भी आमतौर पर मुझे ही पड़ता था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सब हो गया, अब मेरे कमाओ पुत्र लाखों हो गए, अब मैं मौज कर रहा हूँ, बैठ के खा रहा हूँ। उस वक्त तो ऐसा खुद ही पकाना पड़ता था, खुद ही परचेजिंग करनी पड़ती थी, खुद ही धोना पड़ता था, सब करना पड़ता था। लड़ाई झगड़े भी खुद ही निपटाने पड़ते थे, लड़ते भी है ना आपस में। जब जहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो तो यूं लगता है कि काम शुरू हो गया है, लड़ रहे हैं क्या। जो गाड़ी रोड पे आएगी डंट उसको लगेगा, एक्सीडेंट वो करेगी। अब जो गाड़ी गैरेज में ढकी हुई कपड़ों में खड़ी हो, उसमें क्या है, उसको क्या डंट लगना है, उसको क्या स्क्रैच पड़नी है, वो तो ऐसी साफ सुथरी रहेगी। तो आप कहने के निकलो यार, भले डंट लगे आपको, मैंने भी डंट खाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की रहमत है, सारे दिन वो गुजर गए, अब औलाद की कमाई खा रहा हूँ। अब ये कि जो भी है आपके सामने, अब काम भी ज़रा वो भाग दौड़ मुझसे, अब अगर सिक्योरिटी इशू ना भी हो, अब वो भाग दौड़ जैसी वो सूरत नज़र नहीं आ रही या पहले की तरह चौक इज्तिमा तो हज़ारों से वो लोग गुथते थे, मिलते थे, मौज लगी हुई थी। अब मसला हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं हो सकता, ये भी ना कहा जाए, थोड़ा थोड़ा होता है। देखो ये भी कब तक होता है, अल्लाह पाक की रहमत रही तो होता रहेगा इंशाअल्लाह। अब आपके दिन है, आप मेरे कमाओ पुत्र बनकर खूब ऐसी कमाई करें कि बस कहाँ का दुनिया में आपको जाकर आपको ये माशाअल्लाह नेमतें मिली हैं, अब इसकी कदर करें। ये ना हो कि आपके हाथ से निकल जाए। और जो दावत इस्लामी का तरीक़ेकार है, जो आपका मदनी मरकज़ आपको तरकीब बताए, उसमें अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाए बगैर, यहाँ तो इसकी बहुत ज़रूरत है, वहाँ तो इसकी ये ज़रूरत है, यहाँ तो यूँ होना चाहिए काम, ये ना किया करें। आपको करना है कि चलो यहाँ यूँ होना चाहिए, तो अपनी मजलिस के जो जिम्मेदारान हैं इनसे मशवरा कर दें कि भाई यहाँ यूँ काम हमें आसान लगता था। मजलिस माशाअल्लाह भी तजर्बाकार होते हैं, आपको बताएंगे कि हाँ यार यूँ, तो फिर हो सकता है आपके बताए हुए तरीके को वो अपने तरीके कार में शामिल कर लें। लेकिन अपने तौर पे करेंगे ना, हर एक अपने तौर पे करेगा तो केस खराब हो जाएगा। तो यूँ मतलब मरकज़ की इताअत ये आपके बिल्कुल यानी कि हर सूरत में, ख्वाब में भी मरकज़ की इताअत जारी रहनी चाहिए। इसकी हुक्म उदूली, मरकज़ का हुक्म जो वो आपने तोड़ना नहीं है, वरना शायद आपका काम जो नहीं है मज़े का चलेगा नहीं, गड़बड़ होती रहेगी। अमीर सुन्नत ने अब भी कुछ देर पहले बयान फरमाया कि मेरी भी एक, मैं फैमिली को हेड करता था और मैं अकेला कफील रहा हूँ, और कि मुझे मेरे घर से ताउन रहा है। ये जो वर्ड था ना, जो मुझे मेरे घर से ताउन रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे घर में मुझे किए नहीं गए। इसके अलावा भी आपने चंद चीज़ें बयान फरमाई हैं, तो मैं अमीर से अर्ज़ करूँगा कि एक तो ये बयान फरमाएं कि वो कौन कौन सी सपोर्ट था जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह घर से मज़ीद मिला। दूसरा ये कि अगर अब ये सपोर्ट हमें चाहिए हमारे घर के लिए, कि यहाँ आने के लिए भी प्रॉब्लम, तो कहीं जाने के लिए भी प्रॉब्लम, तो कब आओगे, तो क्यों जा रहे हो, नहीं रहूँगी, जो भी दीन का काम कर रहे हैं, ये कईयों के साथ प्रॉब्लम होता है। अगर यही चीज़ इस्लामी भाइयों के साथ है तो इनको उनके घर के जो दीगर फैमिली मेम्बर हैं क्या कोऑपरेट करना चाहिए। और यही बात अगर आपकी मदरी बेटियों के साथ है कि वो कुछ करना चाहें और उनको अगर घर से कोऑपरेट नहीं मिल रहा तो उनको क्या करना चाहिए,
اگر یہ دونوں میسیجز آپ اپنے مدنی بیٹوں کے لیے بھی ٹوٹل آل فیملی ممبرس کو اگر آپ یہ اپنا کچھ ارشاد فرما دیں اور یہ بھی فرما دیں کہ اگر یہ کوآپریٹ کرتے ہیں تو انہیں دنیا اور آخرت کے تعلق سے کیا بھلائی نصیب ہو سکتی ہے. سچی تو بات یہی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم سے جو کچھ ہوا. اب قدرتی طور پہ گھر کا ماحول ایسا ہو اور گھر والوں کا ذہن بن جائے، یہ قدرتی ہوتا ہے. اب جیسے کہ میری زندگی کا انداز یہ رہا کہ جب داڑھی آئی میں نے رکھ لی، زلفیں بھی رکھتا تھا میں شروع سے ہی، زمانے سے، دعوت اسلامی کے پہلے سے. تو میرا مذہبی گیٹ اپ، تو امامتیں، کچھ نہ انجمنیں اور ہم چلاتے تھے. یہ گھر والوں کا ذہن تو تھا کہ ہم لوگ مطلب مذہبی لوگ ہیں ہم. اب میری شادی ہوئی جب تو وہ بھی مذہبی ذہن کی تھی، تو یوں مطلب ہمارا جو مطلب یہ سلسلہ جو تھا یہ یوں چلا. پھر اب جب میں دعوت اسلامی سے پہلے بھی میں نے کہا کچھ نہ کچھ ہم کرتے تھے. اب دعوت اسلامی کا ایک وسیع کام ملا تو میں کراچی کے مختلف علاقوں میں بیان کرنے جاتا. تو میری بڑی بہن، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ مطلب مجھے ٹفن باکس میں کھانا، کچھ نہ کچھ کھانا پکا کے وہ ڈال کے دے دیتی. میں وہ کھانے کا ٹفن باکس ساتھ پہ لے لیتا. اب کراچی تو بہت بڑا شہر ہے نا، وہ کہاں کہاں جاتے تھے ہم لوگ راتوں میں، تو وہاں پھر یہ کہ وہ کھانا کام آ جاتا تھا. کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہو ہی بیان تو خیر میں نہیں کرنا ہوتا تھا، لیکن وہ 2-3-4 میں ویسے پہلے بھی کچھ نہ کچھ میرے پاس گیدرنگ تھی دوستوں کی، تو اس طرح ہم جاتے تھے. اب وہ علاقوں میں جاتے، بعض وقت کتے پیچھے دوڑتے یا بھونکتے اور بات پوچھ کے مسجدوں میں جاتے. پہلے سے ترکیب ہوتی تھی لیکن وہ نہیں تھا کہ کوئی کاریں کھڑی ہوئی لائن لگا کر آئی حضرت آئی حضرت، یہ دور نہیں تھا. سمجھے، بسوں میں لٹک کر اور جانا ہوتا تھا. اس طرح اپنے حساب سے شروع کی بالکل بات کر رہا ہوں میں. تو پھر پوچھ کے بعض اوقات بس اسٹاپ تک جانا ہوتا تھا. پھر ہم کو ہمارے یہاں کراچی کے حساب سے صدر تک کنوینس ملتا تھا، بس وغیرہ. پھر 5-6 کلومیٹر پیدل چل کر ہم اپنے گھر آتے تھے. کئی بار ایسا ہوتا تھا، کبھی راستے میں کوئی لفٹ بھی مل جاتی تھی. پھر وہ دور بدلا تو لفٹ بھی لوگ دیتے ہوئے ڈرتے تھے، ڈاکو چھین لیتے تھے. خیر، وہ کبھی کوئی بس بھی جا رہی ہوتی خالی تو وہ مل جاتی، اس میں بیٹھ جاتے ہم. تو کبھی پیدل. تو اس طرح آدھی رات تک یہ ہمارا سلسلہ رہتا تھا. تو اس طرح ہمارا گاڑی چلتی رہی اور آہستہ 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 یہ ماحول بن گیا. تو گھروں میں اگر آپ کا کردار ستھرا ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے. اب گھروں میں آپ نے آڑا اڑی کی ہے، ہنگامے کیے، گھروں میں باہر ہوتا ہے، باہر لوگوں سے ملتے ہیں تو جیسے پیچھے جاتے ہیں کہ حسن اخلاق کا پیکر تو ایک ہی ہے روئے زمین پر، ایسے میٹھے ہوتے ہیں. گھر میں اوے اوے فیش منہ توڑ دوں گا، اس طرح کے ماحول والے بھی اپنے ملیں گے. تو اگر اس طرح کا گھر میں ماحول ہے لڑائی جھگڑے والا تو وہ آپ کا ٹفن بھی آپ سے چھین لے گی اور آپ کو تعاون نہیں کرے گا گھر میں کوئی بھی. پہلے تو اپنی اصلاح کر، تو سدھر، دنیا کو سدھارنے کی باتیں کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو آزمائشیں رہیں گی. تو اپنا کردار بھی سدھارنا ہے، اپنے اخلاق بھی سنوارنے، اور گھر میں بھی میٹھا میٹھا بننا ہے. سمجھے، آپ گھر میں ہنی بنے، شہد، اور باہر بھلے آپ مطلب وائٹ شوگر بن جائے. اب گھر میں تو مطلب ہے نا کہ گھر میں مطلب بالکل ہے نا کہ وہ مجھے انگلش بولنا نہیں آتا، کڑوے ہوتے ہیں اور مسئلے کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور باہر ہنی بنے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر کام بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے. اور گھر کے افراد بھی بعض اوقات یہ جب منہ پھٹ ہوتے ہیں تو باہر بولتے ہیں. یہ جو میٹھا میٹھا بنتا ہے نا، اپنی ماں سے تو بدتمیزی کرتا ہے. اب آپ کہاں کھڑے ہوں گے مدینے کی گلی میں؟ یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر گھر میں سپورٹ نہیں ملے گا. گھر میں ماحول، دینی ماحول گھر میں ہوگا تو آپ آگے دینی کام کر سکیں گے، ورنہ رکاوٹ. ہاں، اگر آپ کی کوتاہی نہیں ہے، اس کے باوجود گھر میں ہے مسائل، مجھے پتا خود اپنی کوتاہی نہیں ہوتی، لیکن گھر والے ماڈرن اور وہ بیزار ٹائپ کے ہوتے ہیں. اب وہ ہمارے لک، اس میں بھی ہم کوشش کرتے رہے ان پر، لیکن اس میں ہم پر نہیں آئے گا. یہ نہیں بولیں گے کہ یہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، گھر میں جھگڑے کرتا ہے. یہ جو ماڈرن طبقہ گھر میں ہوتا ہے وہ آپ کی باہر برائیاں نہیں کرے گا، ورنہ پھر وہ برائیاں کرتے.
बाप बुराइयां करेगा, छोटा बड़े भाई जो ये बुराइयां करेंगे आपकी कि ये मतलब ऐसे ढोंग करता है आप लोगों के सामने, घर में यूं करता है, फजर में उठता नहीं है, ये तंग करता है हमको वगैरह वगैरह। ये देख लें आप, घर में भी बाहर भी, जाहिर भी बातिन भी सब दुरुस्त होना चाहिए। हमारे ये देखा जाता है प्यारे इस्लामी भाइयों के जो बिल्कुल दीन से दूर होते हैं ना, बिल्कुल दीन से दूर, जब उनको किसी के बारे में जब ये पता चल जाता है और वो उस पर मुतमईन हो जाते हैं कि ये नेक है, तो बिल्कुल दीन से दूर लोग भी उस नेक शख्स की इज्जत करते हैं। इसके सामने नहीं, ये यार नेक आदमी है, ये प्रैक्टिकल है। इतना मतलब वो मस्जिद से दूर होगा और दीन के मामले से भी इतना वो करीब नहीं होगा, लेकिन उसको अगर यकीन हो जाए यार ये नेक आदमी है, अल्लाह का नेक बंदा है, तो उसे डरता है कि ये नाराज़ हो जाएगा, इसको ख़राब लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा। अगर घर में ये बात कंफर्म हो गई ना, ये घर वालों को ये बात रियलाइज़ हो गई कि हमारा ये घर का जो इस्लामी भाई है, या इस्लामी भाई को ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो घर की इस्लामी बहन है ना, ये जो है ये नेक है। वो नेक कैसे पता चले? नमाज पाबंदी से पढ़ते हों, कुरान पढ़ते हों, गुनाहों से बचते हों, इबादत करते हों, अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह को याद कर करके रोते हों। तब इस तरह की कोई नेकी के काम उसको घर में होता देखें कि ख़ुद भी नमाज पढ़ते हैं, हमको भी पढ़ाते हैं, गुनाहों से बचते हैं, हमको भी बचाते हैं, अखलाक अच्छे, किरदार अच्छा, कभी हमसे गलती हो जाए तो माफ़ कर देते हैं, बड़ा टॉलरेंट पर्सन है, इस तरह की पोलाइट पर्सन है, इस तरह की अगर खूबियाँ हों तो अल्लाह पाक ने चाहा तो वो इस्लामी भाई में हो और इस्लामी बहन में हो। अगर ये चीज़ अगर हमें मैसर आ जाए और घर में आने जाने के सुन्नत और आदाब पर अमल करने लग जाएं, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो शायद हम कहेंगे और काम होता चला जाएगा। तो ये हमें ख़ुद को चेंज करने की भी यहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है। तरगीब के लिए सराफा तरगीब बनना पड़ता है कि पहले अपना किरदार ऐसा हो कि कोई उंगली ना उठा सके। तो इस तरह आपका पैगाम जो है ना वो जल्दी लोग कबूल करेंगे और आपका काम आसान रहेगा, वरना तकलीफ़ उठाने का सिलसिला रहेगा। क्या आपके ससुराल में भी आपके कोई मुरीद हैं? जी हाँ। पीर बंदा उसको बनाता है जिससे मोहब्बत भी करे और मोहब्बत पे अकीदत शामिल हो। मोहब्बत तो बंदा बीवी से भी करता है, शोहर से भी बीवी मोहब्बत करती है, लेकिन हर एक मोहब्बत करने वाले से आदमी उसका मुरीद नहीं बन। अकीदत एक अलग है, अकीदत मोहब्बत होती है एक, तो मुरीद उसका बनता है जिससे अकीदत भी हो मोहब्बत भी हो। अब अगर ससुराल वाले भी अगर मोहब्बत करने और अकीदत वाले हों तो फिर पता चलता है कि कैरेक्टर कैसा होगा। तो इससे अगर ससुराल वाले भी अगर मुरीद बन जाए ना तो ये फिर है। तो अल्लाह पाक हमें भी मतलब कि ठीक है हम उस तरफ तो नहीं है, लेकिन किरदार हो ऐसा कि फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, दीगर भी ये कहेंगे यार ये नेक है, एक अच्छा इंसान है। तो इंशाल्लाह इससे हमें फ़वाइद हासिल होंगे अल्लाह ने चाहा तो। Haji Sahab, when you say that Amir Ahl Sunnat's in-laws is murids as well, is our Ammi Jan, Amir Ahl Sunnat's wife, also his murid? नहीं, ये शायद इनको मैंने सैयदी कुतुब मदीना से बैत करवाया था, मुझे याद पड़ता है। उस वक्त हयात थे पीर मुर्शिद। वैसे इनके 3 भाई थे, इनमें एक का तो अब कंफर्म मुझे मालूम है कि उनके तो बच्चे भी अत्तारी हैं और एक दूसरे के बच्चे तो अत्तारी हैं, लेकिन इनका खुद मुझे याद नहीं, वफात हो गई इनकी। अलबत्ता इतना है कि मेरे ससुराल में मेरी ज़िंदगी में कभी लड़ाई नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं दावत इस्लामी का काम जैसे उठा ना तो इनके यहाँ तो बड़ा घराना बड़ा है, तो शादियाँ, तकरीबात, तो मैं इनकी तकरीबात में, इनकी शादियों में शिरकत नहीं करता था, कभी इन लोगों ने उफ नहीं किया। इनका जहन बना हुआ था या बन चुका था कि ये दीन के काम में मसरूफ़ है, इसके बयानात होते हैं, इधर उधर ये जाना होता है, तो ये हमारे यहाँ नहीं आते। कभी लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं आया, रूठ बन हो गई, ये आता नहीं हमारे ख़ानदान में, ख़ानदान उठ बैठ नहीं करता, मौलवी बन गया फुना, कभी मैंने नहीं सुना इन कानों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एहतियात, अब मैं भी फड्डे करूँगा तो होगा ना, फिर फड्डा ही होगा।
تو میں احتیاطی بھی کرتا تھا. اب مثلاً میں آپ کو ایک حکمت عملی کی بات کروں کہ میرے اصل سسر جو تھے وہ تو شادی سے پہلے وفات پا چکے تھے, میں نے ان کو دیکھا نہیں, اللہ غنی کی رحمت فرمائے. اب ان مرحوم کے بھائی جو تھے یہ قائم مقام سسر یہ تھے, تو یہ بھی بڑے عاشق رسول تھے, میرا حسن زن ہے. کبھی کبھار میں ان کے یہاں جانا ہوتا تھا, کبھی کبھار, تو ان کی دکان جو تھی نا, یہ دکان کے قریب سے میں میرا روٹ ہوتا تھا, وہاں سے راستہ پڑتا تھا کئی بار, تو میں تھوڑا یوں دور سے روڈ سے نکلتا تھا. جب میں قریب سے نکلوں گا تو یہ بولیں گے آئیے آئیے کر کے بٹھائیں گے, لیکن روز نہیں بٹھائیں گے. تو میں کبھی کبھار صرف ضرورتاً بغیر ضرورت ایک بار بھی میں نے ان کی دکان کا رخ کیا مجھے یاد نہیں ہے, تو ضرورتاً جاتا, آئیے بوتل لاؤ, چائے لاؤ, یہ تھوڑی آؤ بھگت ہوتی تھی کیا. تو میں سمجھتا تھا میں روز روز میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, انہوں نے پانی بھی نہیں پلانا, گھڑی دیکھنے کا کب جائے گا, اپنے کاروبار کے ٹائم میں جب دیکھو آگے بیٹھ جاتا ہے. تو یوں اپنے کو اتنا سستا نہیں بننا چاہیے. حدیث پاک میں بھی نا کہ دوست سے وقفے وقفے سے ملو تو محبت, ورنہ روز روز دوست سے بھی ملیں گے تو پھر وہ صورت نہیں رہتی. تو یہ بہت پرانی حکمت عملی تھی جو میری سمجھ میں آ گئی تھی, اور میں ان لوگوں سے اپنے خاندان والوں سے احتیاطاً بچتا تھا کہ نا اپنی ویلیو ڈاؤن ہو جائے. ویلیو ایک تو ویسے ہی نہیں تھی غریب آدمی میں, اور پھر مطلب یہ کہ میں اس طرح جاؤں گا, یعنی ان کو یوں لگے کہ وہ داماد مہنگا ہے, بوتل پلانی پڑتی, پھر ظاہر روز روز کون پلا گا چاہے بوتل یار. تو یہ بھی احتیاط کیا کیجیے. سسرال آپ کے بھی ہو سکتا ہے یہاں پاکستان آئے تو کچھ تو خیر اب سال 2 سال میں آپ آئے اور سسرال میں دعوت ہے, بالکل جانا چاہیے, تعلقات چاہیے. لیکن میں یہی مشورہ دوں گا کہ جتنا ہو سکے آدمی بچ سکتا ہے تو سسرال سے بچے. دیکھو اپنا جو ماں باپ کا گھر ہے نا, اس میں اور سسرال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لاکھ اپنا یہ تو, لیکن اگر خالہ کی بیٹی بھی آپ نے لی ہے نا تو لڑائی تو ہوتی ہے کہ وہ کل تک خالہ تھی اب آپ کی ساس ہے, وہ آ کے پھر جاتی ہے. یہ جھگڑے ہوتے ہیں, آپ نے بھی سنے ہوں گے, ہم نے بھی سنے ہیں. ارے سگی خالہ کی بیٹی ہے, وہ جب ساتھ کھیلتے تھے تب تھی نا خالہ زاد بہن, اب تو بیوی ہے, اب سنبھل کر رہنا. پہلے خالہ تھی نا, اب ساس ہے, سنبھل کر رہنا. وہ بھی یہ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں سنی ہو, میں نے بھی سنی کہ جھگڑے تو ہوتے, ساس ہو, پھپھی ہو, چچا ہو, بیٹی, وہ سب لڑتے ہیں آپس میں. شیطان نے بڑے بڑے جال بچھا کے رکھے, خاندانوں کو لڑوا دیتا ہے. تو چیتیا نر سدا سکھی, یہ کہاوت ہے گجراتی, یعنی محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. جتنا پھونک پھونک کے کھائیں گے آپ کا منہ نہیں جلے گا. گرما گرم دیکھ کر ایک دم ڈال دیں تو پھر منہ جل جائے گا. حضور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دعوت وغیرہ میں نہیں جا رہا تھا, اور سسرال وغیرہ کی یہاں سے دعوت آتی تھی تو آپ نہیں جاتے تھے, اور وہ ناراض بھی نہیں ہوتے تھے. تو یہ ضروری تو نہیں نا وہ ہم سے بھی ناراض نہ ہو. یہ مطلب آپ کو ایسا کام دکھانا ہوگا نا, یہ کہ سسرال کو یہ آپ کا امپریشن ہو کہ اس کو دین کی اتنی مصروفیات ہے, اس کو ٹائم نہیں ملتا. اب یہ اگر نہیں ہے اور خالی خالی نخرے کریں گے, دعوت میں نہیں جائیں گے تو ناراضیاں ہوں گی. تو یوں دعوت قبول کرنا بھی سنت بھی ہے, صورتیں ہیں اس کی کب سنت ہے کب نہیں ہے. تو دعوت کھانے میں تو حرج نہیں ہے, مگر ہو کبھی کبھار. اب اگر آپ بولو سسرال کے گھر پہ میں قیام کروں ہوٹل کا خرچہ بچانے کے لیے, اور تو گھر پہ جو ہوتا ہے نا, جیسے بیٹا آئے گا, بیٹی آئے گی, تو جو گھر میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, بچہ کچا کھا لیں گے, روکھا سوکھا کھا لیں گے. لیکن اگر داماد آئے گا نا تو اس کی وقت روز کرنی پڑے گی, اچھا اچھا کھلانا پڑے گا. پھر بعض اوقات یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کی خدمت نہیں کریں گے تو ہماری بیٹی کو تانے دے گا, اگر داماد ہے تو بیٹی کو تانے دے گا, یا مطلب یہ کہ مسئلے ہوں گے. اگر اس لیے وہ پھر کیونکہ تکلفات, عمدہ غذائیں دینی پڑیں گی, ٹھنڈا نہیں, کل والا نہیں, پرسوں والا نہیں, تازہ پکا ہوئی, یہ دیکھو اس میں تیل کم ہے تو اس میں تھوڑا خیال رکھنا, کل مرچی تیز ہو گئی تھی. یہ تکلفات جو ہے نا خاندان والے اس سے بھی سسرال والے بیزار ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ بہت سوچ سمجھ کر ہی سسرال میں جانا چاہیے. بس کوئی 1-2 سال میں ایک آدھ دعوت آ گئی, روز کہاں دعوت دیتے ہوں, خاص کر موقع پر ہی دیتے ہیں. کبھی
ہم لوگوں کے اپنے ذہن کے تو غوث پاک کی نیاز کریں گے تو آپ کو بلائیں گے، یا کبھی کوئی خاندان میں شادی ہے تو وہ آپ کو دعوت دیں گے. روز تو کوئی بھی نہیں دیتا سسرال کو آئے دن دعوت. اب پھر وہ آپ جا کے پڑھے رہے ان کے گھر پہ، تو اس سے آپ کا امیج جو ہے نہیں خراب ہو جائے گا، بالکل خراب ہو جائے گا. آپ کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی ویلیو ان کے دلوں میں کم ہوتی چلی جائے گی اور یہ لوگ آپ سے بیزار ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے شر سے بچانے کے لیے کہ ہماری بیٹی کو یا ہماری بہن کو تکلیف نہ دے، یہ اس لیے کھلاتے ہیں اگر تو پھر یہ رشوت اس کو کہتے ہیں. شر سے بچنے کے لیے جو کھلا جاتے ہیں بہت، یعنی کہ یعنی سمجھو یہ پاؤں پڑ جائے نا کہ ہمارے پاس رہو تب بھی نہیں رہنا چاہیے. میرے خیال میں کبھی بھی ایک دن کا 1 گھنٹہ بھی جس کو بولتے ہیں نا، اپنے سسرال میں رہا ہی نہیں ہوں. ان کے گھر دعوت پہ کبھی کبھی گیا ہوں، لیکن جس کو بولتے ہیں نا رہنا، کبھی بھی نہیں ہے نا، میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. سسرال کی گلی سے بھی گزرنا نہیں ہے، یہ نہیں اپنے کو یہ اوپر بلا لے آؤ بھگت کریں. ایک بار کریں گے، دوسری بار ہم گزریں گے نا کھڑکی بند کر دیں کہ یار یہ نظر نہ پڑ جائے اس کی کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، ابھی بلائے گا میرے کو. تو یہ بہت محتاط، یعنی کہ جتنا ہم اپنے آپ کو ریزرو رکھیں گے نا اتنا ہماری ویلیو جو بڑھے گی. عوام میں بھی اپنے آپ کو ریزرو رکھنا، بلا ضرورت بے تکلف ہو جانا، مذاق مسخری کرنا، تو اس طرح بھی نیکی کی دعوت اثر نہیں کرتی، کم ہو جاتی ہے اس کا اثر. تو موقع کی مناسبت سے آدمی گفتگو کرے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا. یعنی یوں سمجھو کہ ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو آدھی گفتگو کریں، آدھی گفتگو کر کے رک جائیں. اگلے کو انتظار ہے کہ آگے یہ کچھ بولے تو اچھا ہے، کوئی اور کسی اچھی بات کر رہا تھا ہمیں اور کچھ بتائے. یہ کہ مبالغہ کیا میں، یعنی کہ نیکی کی دعوت یا ادھوری چھوڑ دیں. لیکن یہ نہیں مطلب بعض لوگ بہت سستے ہوتے ہیں. اب کوئی ملاقات ہو گئی، بھلے مبلغ ہے، عادت خراب ہوتی ہے، ملاقات ہو گئی ہاتھ پکڑ کے کھڑے میں. اب وہ بیچارہ گھڑی بھی دیکھ رہا ہے، اس کو ڈیوٹی پہ جانا ہے یا اس کو کسی کو پیشاب لگا ہوا ہے، تو گھر میں کوئی دوا لینے نکلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ لگے ہاں تو پھر اور سناؤ جی، اور کیا حال ہے، امی کیسی ہے، ابو کیسے ہیں، بلی کیسی ہے، بکرا کیسا ہے. اب یہ سارا پوچھنے کی ضرورت کیا یار؟ تو اتنی پنچاتیں کر دیں گے لوگوں کو، کوئی بولنے کا نہیں. میں ایک بار ہاسپٹل کے باہر کھڑا تھا، باہر ملک کی بات ہے، تو کوئی جاننے والا آ گیا، تو کیا حال ہے؟ میں نے کہا ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہوں، اور سناؤ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اب میں کیا جواب دیا؟ جب میں نے ایک جواب دے دیا کہ ہاسپٹل کے باہر آیا، ہاسپٹل میں تھا میں. ہاسپٹل میں آدمی کیوں آتا ہے؟ تو کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں مطلب گفتگو کا. 10 بار پوچھیں گے کیسی طبیعت ہے اور سناؤ، اور سب خیر ہے، باقی سب ٹھیک ہے، وہ پوچھنا نہیں آتا. یہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کی عادت ہو. یہ عادت ہوتی ہے آدمی کو، کہ جو جواب دینے میں محتاط ہو نا وہ بڑی اس کو کوفت ہوتی ہے، ہم جیسے کوفت ہوتی ہے. اب جھوٹ بول نہیں سکتا میں، اگر میرے کو 2 بار پوچھیں گے، تیسری بار پوچھیں میں نکالوں گا فائل، دیکھو میری عمر اتنی ہے، 75+ ہے، آپ ابھی بوڑھے ہیں نہیں، آپ کو پتہ نہیں بوڑھوں کو ہوتا کیا ہے. اپنی دادی یا دادا اور اس کو پوچھ لینا کہ بوڑھوں کو کیا کیا تکلیف ہوتی ہے. اب میں سنا نہ کروں شروع اپنی داستان، فائل کھولوں، اس کو بھاگتے بنے گی کہ بوڑھے کا تو رواں رواں بیمار ہوتا ہے. اب وہ کہے میں ٹھیک ہوں تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ سچ کس کو بولتے ہیں، جھوٹ کس کو بولتے ہیں. بڈھا کا ٹھیک ہوتا ہے یار. اب وہ ہنس کر بات کر رہا ہے، اس کا مطلب کچھ نہیں ہے، یہ اس کا ظرف ہے. ورنہ بوڑھا آدمی عام طور پہ تندرست ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو محاورہ بھی کسی نے بنا دیا، یا کہ بڑھاپا بلکہ 1000 عیب لکھا ہے، یا کہ بڑھاپا 1000 عیب غالباً لکھا ہے کہ ایک بڑھاپا جو 100 عیب یا 1000 عیب، کہ ایک بڈھا جو نا، ایک بڑھاپا میں 100 بیماریاں ہوتی ہیں، 1000 بیماریاں ہوتی ہیں. یا عیب سے مراد بیماری میں طرح طرح کے، غصہ بھی اس کو آئے گا، چڑچڑاپن بھی. عام طور پہ بڈھے میں یہ بھی بیچارے میں خاصیت ہوتی ہے، بات پہ غصہ آ جائے گا، جلدی سمجھے گا نہیں، غلط فہمی زیادہ ہو جائے گی اس کو، اور کچھ کا کچھ کر ڈالے گا، پھر پتہ چلا کہ بات تو یوں نہیں اور یوں تھی، تو پھر شرمندہ ہوگا. یہ سب بوڑھوں میں ہوتا رہتا ہے، سمجھے. بات کرتے کرتے بھول جائے گا بیچارہ کیا کہہ رہا تھا، تبھی سوال کیا کیا تھا، میں بھی بھول جاتا ہوں. اور تکلیفیں، ہاضمہ کمزور، حافظہ کمزور، سنوائی، آنکھیں، دانت، ذائقہ، ٹیسٹ
میرا جیسے مجھے پتا ہے آپ جس طرح مزے لے کر کھاتے ہیں نا، مجھے پتا کہ مجھے ہر چیز میں ٹیسٹ کتنا آتا ہے، میں کیسے بتاؤں آپ کو، میں مزہ لے کے کھاتا ہوں، میرا مزہ اس میں ہوتا ہے، لیکن آپ کا مزہ جو بھی ہوتا ہے آپ کو پتا، بوڑھے ہوں گے تو پتا چل جائے گا اگر زندہ بچ کے نکل گئے تو، ورنہ زندہ بچ کے نکلنا، چاروں طرف موت کے گولے چل رہے، تڑا جڑ، کیسے کیسے دور میں نے دیکھے ہمارے یہاں، تو اللہ نے بچا کر رکھا مجھے، مجھ پر بھی حملے کی کوششیں بھی، سب کچھ اللہ نے بچا کر رکھا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ کہ بوڑھے آدمی کو زیادہ طبیعتیں زیادہ پوچھنا چاہیے، اور زیادہ اس کی ڈیپ نہیں جانا چاہیے، ورنہ فائل کھولے گا ہم پچھتائیں گے، پھر آدھے گھنٹے تک اس کا لیکچر ختم نہیں ہوگا، بڑے میاں کا ساری تکلیفیں بتائے گا، کمر درد کر رہی ہے تو گھٹنے درد کر رہے ہیں، تو گھٹنوں میں جیل ختم ہو گیا تو چمک پڑتی ہے، سر چڑھ جاتا ہے، نیند گھنٹوں تک نہیں آتی، ٹمٹے بدلتا رہتا ہوں، یہ اس نے بولنا شروع کیا تو آپ کھڑے کہاں ہوں گے مدینے میں؟ اب اس کو ایک آدھ بار بتانا دیا جائے سارا، جو اس طرح کا سوال کرتا ہے اس کو ایک آدھ بار سارا بتانا دیا جائے، وہ ایک آدمی مزہ چکھا دینا چاہیے، اب آئندہ کے لیے نہیں، اس کو تھوڑا ایک آدھ بار بتا دینا چاہیے، اگر جانے لگے تو بولو صبر تو کر، ابھی آدھی باقی ہے، آپ کب ٹائم دے رہے ہو، آپ کو ٹائم دے آدھی رہے ہو، فائل سنائیے ابھی، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آئندہ کے لیے اوروں کی بچت ہو جائے؟ ایکس رے رپورٹ باقی ہے، بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ باقی ہے ابھی، فون نمبر آپ اپنا دے دیں، بقیہ میں آپ کو کڈنی کے بھیج دوں گا۔ مسائل، تو بہرحال یہ کہ زیادہ پوچھنا بلا ضرورت نہیں مناسب، کہ وہ لوگ عام طور پہ اس میں جھوٹ بول رہے، ٹھیک ہوں بولتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، تو یہ ٹھیک ہوں کہنے پر غور کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر ایسا مرض ہے، جیسے ہم جیسا ٹھیک ہوں بول بھی دیتا ہے، تو بعض اوقات ایسا عادی ہوتا ہے کہ مرض کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، عادت ہو گئی، جیسے ایک دم سے کسی کو بوڑھے جیسی کیفیت ہو جائے نا، کہ وہ چل نہیں سکتا یا بیٹھ نہیں سکتا، تو ایک عام آدمی کو تو وہ ڈاکٹر کو فون کرے، ہم جیسا نہیں کرے گا، اب پتا ہے یار بڑھاپے میں ٹک ٹک لگی رہتی ہے، ڈاکٹر کو کیا پریشان کر رہا تھا اور جیب کو کیا مطلب خراب کر رہا تھا، ٹھیک ہے کام آئے گا۔ تو یوں مطلب یہ کہ کسی کو پوچھا کیسی ہے طبیعت، اب اس کو پتا کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، سر میں درد ہے، تو اب اس کو بولنا کہ میں ٹھیک ہوں، یہ جھوٹ ہے، جبکہ ایسی بیماری ہے کہ جس کو ٹھیک ہونا کہتے نہیں ہے، تو اس کو پھر اس میں اب بتانا بھی مزے کا نہیں ہے، لوگ رسمی طور پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے عام طور پہ، خالی رسمی کیا حال ہے، خیریت ہے، پوچھتے ہیں بس، تو ان کو بتا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے نا، یہ نہیں یاد رہتا علی کل حال الحمدللہ۔ اچھا الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہوں کہ معنی میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں، اگرچہ یہ معنی نہیں ہے اس کے، یہ میننگ نہیں ہے، تو الحمدللہ کہتے ہوئے اپنے توجہ رکھے کہ میں مسلمان ہوں، یہ نیت کر کے کہ الحمدللہ۔ میں کئی بار کہتا ہوں، مجھے اب وہ شاید یہ جملے سننے کے لیے پوچھتے ہیں، آپ لوگوں تو نہیں تجربہ، یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو ابھی یہ کوئی جملہ بولے گا خوبصورت سا تو ان کو مزہ آتا ہوگا، تو شاید اس لیے پوچھتے ہوں، تو میں کیا کہتا ہوں، الحمدللہ علی کل حال دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، تو اب یہ کیا الحمدللہ کہنے کا رخ میں نے اس اللہ کی نعمت کی طرف کر دیا۔ اب اگر میں کہتا ہوں الحمدللہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، تو مجھے پتا ہے کہ میرے ذمے کہیں جھوٹ لکھ دیا جائے گا، کہاں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو یہ سننے کا متحمل بھی نہیں ہوگا، میں بتانے جاؤں سارے بور ہو جائیں گے، ہر دوسرا آدمی جب پوچھے تو اب کیسے فائل کھولے یار، تو اس لیے یہ چلو ایک مدنی پھول کے جب بھی طبیعت خراب ہو تو مت کہا کرے ٹھیک ہوں، الحمدللہ بھی کہتے ہوئے یہی کہ اللہ کی نعمت میں مسلمان ہوں، آقا کا غلام ہوں، غوث پاک کا مرید ہوں، کسی اللہ کی ایسی نعمت کی طرف متوجہ ہو کر الحمدللہ کہتے ہیں، سامنے والا جو ہے وہ مطلب کافی ہے اس کے لیے، وہ زیادہ پوچھے گا بھی نہیں، اگر آپ اس کو پتہ بھی ہوگا نا کہ بیمار ہے تب بھی نہیں پوچھے گا کہ آج طبیعت کیسی آپ کی، کل جو آپ کو تکلیف تھی، بخار کتنا رہ گیا، یہ شاید ہی کوئی پوچھے گا، اس کا بھی تجربات ہے، لوگ نہیں پوچھتے، یہاں پوچھنا ہوتا وہاں نہیں پوچھتے، بیمار پڑے اپنے ساتھ رہتے ان کو بھی ہوش نہیں ہوتا پوچھنے کا بعض اوقات، تو یہ ہوتا ہے مطلب اللہ پاک ہمیں سچا بنا دے اور صابر و شاکر بندہ بنا دے، گلے شکوے سے بچائے، کہ پھر طبیعت بتانے میں گلے شکوے سے بچنا مشکل ہے، تو اس لیے بیماری ہو آدمی اس کو چھپا کر رکھے،
शिकायत ना करे, इसके भी अपने फजाइल हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Muhammad Hussein Atari, Malawi. Alhamdulillah, many Niglan Shula Nabila ku Malawi. Thousands of people accepted Islam. Zomwe zinali zinthu zapamwamba kwambiri. Choncho tipe mphaso kuti inshallah Amil Ahl Sunnat will visit Malawi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh। मोहम्मद उस्मान अत्तारी मलावी से, ये हमारे इस्लामी भाई हैं मोहम्मद हुसैन अत्तारी। इन्होंने कुछ अरसा पहले दावत इस्लामी के ज़रिए इस्लाम कबूल किया। माशाअल्लाह। इनका नाम पहले कुछ और था, अब इनका नाम मोहम्मद हुसैन है। और कुछ अरसे बाद इनकी वालदा ने इस्लाम कबूल किया और इनकी वालदा का अब नाम फ़ातिमा है। फिर इनके भाई ने इस्लाम कबूल किया, भाई का नाम हसन है। माशाअल्लाह। फिर एक और भाई ने इस्लाम कबूल किया, उस भाई का नाम अली है। सुभान अल्लाह। और इनके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह जो नेकी की दावत वगैरह का सिलसिला, कबूल इस्लाम का सिलसिला मलावी में जो शुरू हुआ था, वो इन्हीं के इलाके से शुरू हुआ था। और ये शुरू के लोगों में से जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और माशाल्लाह इनके ज़रिए सिर्फ तकरीबन 300 से ज़ायद गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ इस इज्तिमा पाक में मलावी से आए हुए तकरीबन 12 इस्लामी भाई हैं। उनमें से एक तो ये हैं और एक दूसरे हैं मौलाना इस्माइल मदनी, जो कि एक अरसे में नॉन मुस्लिम थे और माशाअल्लाह अपने शौक़ से इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और दावत इस्लामी के शोबे जामिअतुल मदीना की ऐसी खूबसूरत एफर्ट साउथ अफ्रीका में कि वो माशाअल्लाह आज मदनी है और मलावी में शोबा जामिअतुल मदीना के निगरान है और ख़ुद उस्ताद भी हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ तारुफ था। और इनका अल्लाह आपकी काबिश कबूल फरमाए। ये 300 वाला जो इसको गालिबन मुसलमान तो उस बार नहीं किया होगा, इनफरादी कोशिश करके, ये इसमें माशाअल्लाह अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करे। इन्होंने बहुत यानी कि गैर मुस्लिमों में इस्लाम को फैलाया है, अल्लाह नजर बद से बचाए। उज़र इनका सवाल ये था कि कुछ महीनों पहले माशाअल्लाह निगरान शुरा मलावी तशरीफ़ लाए थे और माशाअल्लाह बहुत आलीशान इज्तिमा हुआ था और 1000 से ज़ायद लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तो फरमा रहे हैं कि काश ऐसा हो कि आप भी इंशाअल्लाह मलावी तशरीफ़ लाएं। आप ले जाए, ले जाने वाले जिसको ले जाना है ले जाओ। मुझे अपने घर में कौन रोकेगा। सिर्फ मलावी वालों को ले जाना है और किस कंट्री वालों को ले जाना है भाई? कौन सा मुल्क तो बताए ना, मुल्क की आवाज नहीं आ रही है। यूरोप से आए हैं, यूरोप वाले भी बापा को लेने आए हैं। अगर बापा करम फरमा दे तो इंशाअल्लाह बापा करम फरमाइए, यूरोप तशरीफ लाइए। बापा मक्का पाक से भी आपको दावत भेजी, मदीना पाक से भी दावत भेजी। मंजूर भाई इटली वाले। हाँ, मंजूर। बापा करम फरमा दीजिए। पापा बांग्लादेश से भी आया है, बांग्लादेश में भी कदम रखना है। पापा जो पौधे लगाए आपने एक दवा के देखे कितने बड़े हो चुके। सारे बांग्लादेश आपकी तरफ पापा। बापा मरने से पहले करम फरमाइए पापा, एक तरफ सिर्फ एक मर्तबा के लिए। बांग्लादेश, यूरोप, सुभान अल्लाह। बापा करम फरमाइए। Malawi, please, Malawi. Come, Malawi, please, come, Malawi. I'm the first one who started. Please come, Malawi. मैं पहला हूँ। My dear Sheikh, visit Malawi. Visit बापा Malawi. यूरोप आइए बापा। यूएस से भी तशरीफ़ लाइए। बापा यूरोप तशरीफ लाइए बापा। मैंने तो कह दिया ना, ऑफर कर दी ना, ले जाओ। निगरान शुरा करम फरमा दे। मैं आप सबके सामने मजलिस बैरून मुल्क मजलिस जो है हमारी ओर से मैं कहता हूँ अमीर सुन्नत का जदवल बना कर दे दें, किस किस मुल्क में किस किस तारीख को हम मतलब सफ़र करें। इंशाल्लाह निगरान मजलिस जदवल बना दे, साल का 2 साल का जितना भी जदवल बने दुनिया भर में। हम तो चाहते ही यही हैं कि अमीर सुन्नत जाकर दुनिया भर में इस गुलशन को देखें जिनको सींचा है ये माली के इस बाग के दावत इस्लामी के दीनी काम के, और जाकर देखें कि ये फूल कैसे खिले हुए हैं।
اور ماشاءاللہ اسلام بھائی کس قدر دن رات ایک کر کے دعوت اسلامی کا کام یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے حبشہ کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا سيدي نريد أن تزور مقر سيدنا النجاشي وصحابة رسول الله وموضع سيدنا بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرض الهجرة التي وضعت فيها قدمها سيدتنا رقية بنت رسول الله وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا جعفر الصادق. هذه الأرض انتشر فيها الآن الكفر وتحتاج بركاتكم أن تعيد بركات هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين مدفونون في هذه الأرض المباركة. وسيدنا النجاشي نريد أن تأتوا هناك تصل أنواركم هناك يا سيدي. تحتاجكم المسلمون في ضعف وفي حاجة ماسة إلى هذه الدعوة المباركة. والله لما أتيت هنا أنا فرحت كثيرا واسم على مسماه تذكرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم سألوني في المطار قالوا لي لماذا أتيت إلى باكستان؟ قلت أنا أتيت إلى باكستان لأزور مولانا الشيخ السيد الولي الشيخ محمد إلياس العطار القادري. أول مرة أجيء في باكستان ولا أريد شيئا آخر من هذه البلاد. أريد أن أقبل يده وأرجع إلى بلادي. قلت لهم هكذا وفرحوا كثيرا وقالوا اذهب اذهب. إن شاء الله سيدي نريد أن تزورنا هذه البلاد وفي جميع أفريقيا تحتاج أنواركم يا سيدي وتحتاج كما جاءوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض الهجرة. نريد إن شاء الله أن تأتي كذلك وتعيد هذه البشارة أو الرسالة التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة هناك. أنت نريد أن تكون مثل محمد الفاتح، أن تأتي مثل سيدنا عثمان ومثل سيدنا جعفر الصادق إن شاء الله. وكذلك نريد منكم سيدي، أنا لا أسألك سؤالا ولكن نحب أن تدعو الله لنا بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال سيدنا أبا يزيد البسطامي جمالك في عيني وذكرك في فمي وحبك في قلبي فأين تغيب. وكما قال سيدنا سهل بن عبد الله التستري لو فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعددت نفسي من الأحياء. نريد أن تدعو الله لنا كذلك بسلامة القلب الذي يعني قلبه سليم يفوز في الدنيا والآخرة ويحصل أنوار أولياء الله. نحن فرحنا بكم يا سيدي وتذكرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشكرا. ما شاء اللہ. سرسبز اس گلزار کے